السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نام و صفات کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، اسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نام یا صفت کا انکار کرنا حرام ہے، اور ان صفات کی اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات پر قیاس کرنا یا اللہ کی مخلوقات کے ہم مثل قرار دینا یہ حرام ہے، باطل ہے یہ۔ اور جو اسماء اور صفات ہیں ان کا نہ غلط معنی بیان کرتے ہیں نہ اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، یہ کچھ باتیں اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے مصنف نے بیان کی ہیں۔ آج کچھ اور مزید باتیں اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ کیوں ہونا چاہیے؟ مصنف فرماتے ہیں لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفُوَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ۔ یہ ہمارا ایمان کیوں ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا یا پیش کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ لا سمیع لہ، اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ یہ اللہ جو نام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نام کسی مخلوق کا رکھنا حرام ہے۔ یہ اللہ کا نام رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بہت سارے اللہ کے نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، صرف الرحمن یا رحمان آپ رکھ دیں، حرام ایسا رکھنا۔ اللہ ہی رحمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ بچے کا نام تو رحمان رکھتے ہیں تو لوگ رحمان رحمان کر کے پکارتے ہیں، غلط ہے یہ۔ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نام رکھیں تو پورا نام پکاریں بچے کا۔ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن کے نام سے پکاریں، یا عبد السلام ہے تو عبد السلام کے نام سے پکاریں۔ یہ نہیں کہ آپ عبد کو ہٹا دیں، حذف کر دیں، تو ایسا کرنا غلط ہو جاتا ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے تعلق سے رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ فَاعْبُدْهُ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ جب وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو وہی ہماری عبادتوں کا مستحق بھی ہے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہیے، اللہ کی عبادت پر قائم رہیے، صبر کیجیے۔ عبادت میں انسان کو تکلیف بھی آتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، وضو کرنا، غسل کرنا انسان کو پریشانی لگتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہیے، اللہ کی عبادت پر قائم رہیے۔ یہ نہیں کہ چند دن عبادت کر لیا اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد 11 مہینہ مسجد کا رخ صرف جمعہ کے دن دیکھیں گے اور دنوں مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مرتے دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی عبادت کریے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا،
کیا تم اللہ رب العالمین کے ہم نام کسی کو جانتے ہو؟ نہیں، اللہ کے ہم نام کسی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے، ولا کفوا لہ، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص جسے قرآن کا ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے، ثلث قرآن کہا جاتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہم نام کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ اللہ کی ذات الگ ہے، مخلوق کی ذات الگ ہے، دونوں ذاتوں میں بہت فرق ہے، تباین ہے، اختلاف ہے، تو پھر اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات یا مخلوق کی صفات سے کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کی روش ہے جو اللہ کے نام و صفات میں الحاد کرتے ہیں، جو حق کو چھوڑ کر کے باطل کی پیروی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے جو اللہ کے نام و صفات میں الحاد کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے الحاد کا معنی بتایا تھا کہ الحاد کا معنی کیا؟ حق کو چھوڑ دینا، صحیح راستے کو چھوڑ دینا، غلط عقیدے اور منہج کو اپنا لینا، یا اللہ کی صفات اور اللہ کے معنی اور نشانیوں کا غلط معنی بیان کرنا، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس نام کا انتخاب کیجیے۔ آپ نے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو کہیے یا رحمان یا رحیم یا غفور، اے معاف کرنے والا، اے مہربان، اے رحم دل، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا رزاق، اے روزی دینے والا، تو ہمیں روزی عطا فرما۔ تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو لے اور پھر اپنی ضرورت کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے۔ تو اللہ فرماتا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارو، یاد کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کی روش کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، الحاد، حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نام کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جو منہج ہے، ایسے لوگوں کی روش ہے، ان کو چھوڑ دو۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ الحاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ کے نام کا انکار کر دینا، اس کی صفات کا انکار کر دینا، یا اللہ کی صفات کا غلط معنی بیان کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں اور مخلوقات کے ہم مثل قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی بندوں سے تشبیہ دینا، یہ سب اللہ کے نام و صفات میں الحاد ہے، یہ سب غلط ہے، باطل ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ دھمکی دے رہا، وہی سنا رہا ہے، یہ جو کرتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے یہ کہ اللہ کے نام و صفات کا انکار کر دینا، غلط معنی بیان کر دینا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کوئی بات کہیں اور میڈیا والے اس کا غلط معنی بیان کر دیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، کہتے بھائی میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے غلط معنی اس کا لیا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے بیان کیا، اللہ کے نام ہے، اس کی صفات ہیں، آپ غلط معنی بیان کر دیں، اللہ چھوڑے گا ایسے لوگوں کو؟ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کر رہے ہیں انہیں ضرور اس کی سزا ملے گی، آخرت کے اندر ملے گی، اگر دنیا میں چھوٹ گئے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ تو الحاد کرنا اللہ کے نام و صفات میں سنگین جرم ہے۔ یہ سلف صالحین کا منہج اور ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل باطل کی روش ہے، اہل بدعت کی روش ہے، اہل کلام کی روش ہے، یہ جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، حق کو چھوڑ کر کے باطل کی راہ اپنا لی، ان لوگوں کی روش ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ مخفی نہیں ہے ہمارے اوپر، لا یخفون علینا، یہ سب ہم سے مخفی نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے،
کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے. سب کو کھڑا ہونا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اللہ کے درمیان اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. لا یخفون علینا، یہ نہ سمجھے کہ میں غافل ہوں یا میں بے خبر ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین ادراک رکھتا ہے. لا یخفون علینا، ہم پر یہ چیزیں مخفی نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار، کیا جسے جہنم میں ڈال دیا جائے، خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، وہ بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے، اس کے پاس جہنم سے امن و امان کا پروانہ ہو، جہنم سے نجات کا پروانہ ہو، وہ بہتر ہے یا جسے جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے. جو اللہ کے نام میں، اللہ کی نشانیوں میں الحاد کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ فرماتا ہے وہ بہتر ہیں یا جو امن و امان کا پروانہ لے کر کے ہمارے پاس آئے. اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو. ہم نے بتا دیا، دونوں راستہ دکھا دیا ہے. آپ کو ہم نے مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ یہی راستہ اپنائیے. اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا، سوچ بوجھ دیا ہے، آپ وہ راستہ اپنائیے جو آپ چاہیے. اللہ نے بتا دی یہ حق ہے یہ باطل ہے. مجبور نہیں کیا اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی کام پر. لہذا جو چاہو جو کرو، لیکن یاد رکھو انہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، آگاہ ہے. جی، برا کرو گے تو اس کا برا انجام ہوگا، اچھا کرو گے اس کا اچھا انجام ملے گا. جو چاہو جو کرو. دنیا دارالعمل ہے. آج عمل کریں گے، آج حساب نہیں لیا جائے گا. آنے والا جو کل ہے، عمل کی مہلت نہیں ملے گی، اس دن صرف حساب لیا جائے گا. لہذا جو چاہو جو کرو، تمہیں چھوٹ ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے ہر عمل سے میں خبر اور آگاہ ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں باطل پر ہوں، غلط کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، بدعت خرافات کر رہا ہوں اور اس طریقے سے ناجائز کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے بہت سخت پکڑتا ہے. عمری لہم انا قیدی متین، میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بہت سخت پکڑ ہے. تو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے قرآن کے اندر. تو یہ اللہ رب العالمین کا جب کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، تو اللہ کے نام و صفات کو اس کے بندوں اور مخلوقات پر قیاس کرنا یا تشبیہ دینا یہ الحاد حرام و ناجائز ہے. اس کے بعد کیا فرماتے مصنف، وَلَا نِدَّ لَهُ، اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے. ند کہتے ہیں برابر کو، شریک، نظیر، مثال، اس کو ند کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہ بناؤ. تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو، اس لیے اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، دنیا کا نظام چلانے والا مانتے تھے، دنیا کا حاکم مانتے تھے کہ اللہ ہی دنیا کا حاکم ہے. کیونکہ حاکم کا تعلق ربوبیت سے ہے، نظام چلانے میں حکم آتا ہے تو اس کا تعلق ربوبیت سے ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا واسطہ لیتے تھے اور کہتے تھے ہمارے سفارشی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرنے والے. یہ ان کے ہاں شرک تھا. اللہ پر ایمان تھا ان کا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یہ سب کہتے تھے. اور یہ بھی مانتے تھے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے جو اختیارات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ ہی نے ان کو دیا ہے. یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ایک ہی شریک ہے، لیکن وہ اللہ کا جو شریک ہے، اللہ کے جو برابر ہے، وہ جن چیزوں کا مالک ہے ان تمام چیزوں کا بھی اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا. تو ند کی کہتے ہیں برابر، کہ اللہ کے برابر کسی کو ماننا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کوئی برابر نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی حیثیت سے، نہ اسماء و صفات کی حیثیت سے، نہ علم اور نہ قدرت اور نہ تمام صفات کے اعتبار سے کوئی اللہ کے برابر نہیں. جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کے ساتھ برابر کرنا کیا جرم نہیں ہے؟
کئی الحاد نہیں ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ لہذا اللہ رب العالمین کوئی ند نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ آپ سے پوچھا گیا ای الذنب عند اللہ اعظم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ اعظم مانے سب سے بڑا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ای الذنب اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو سمجھو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مانو جبکہ اکیلا اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، یہ خود اللہ نے فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرے گا، شرک کرنے والے کے علاوہ جو گناہ ہیں جو ان سے کمتر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ویغفر ما دون ذلک، دون کہتے ہیں حقیر کو یا کم کو، مطلب یہ ہے کہ شرک سے اور جو دیگر گناہ ہیں وہ شرک سے چھوٹے ہیں، اسی لیے دون کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ دون حقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، تو اور علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ سب ان سے چھوٹے ہیں شرک سے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہی سب سے بڑا گناہ۔ ایسے ہی کفر کرنا، نفاق، کیونکہ ان سب کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ظالمین سے مراد مشرکین ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، آپ عبادت کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کریں گے تو آپ نے ظلم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا شرک نہ کرا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، تو شرک بھی ظلم ہے یہ، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس ظلم کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جی، تو یہاں بتانا مقصد کیا ہے کہ ند کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، تو یہ ند ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ رب العالمین کے کوئی برابر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اللہ کی جو صفات ہیں بندوں کے ساتھ کیسے ہم ان کو ہم مثل قرار دیں؟ پھر چوتھی بات مصنف فرماتے ولا یقاس بخلقہ، اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات الگ ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اکیلی ذات ہے، یکتا ہے وہ، لہذا اس کی جب وہ اپنے ذات میں اکیلا ہے تو اس ذات کو اللہ کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے، جب مخلوقات کا آپس میں قیاس کرنا غلط ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان مماثلت نہیں پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ ہے۔ بہت ساری صفات مخلوقات کی آپس میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی آپس کی صفات کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بہت ساری مثالیں دی ہیں، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہے، کیا ہماری اور چونٹی کی آنکھ برابر ہے؟ ہماری آنکھ میں تو لاکھوں چونٹیاں آ کے بیٹھ جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ حجم میں ہماری آنکھ بڑی ہے، ہاتھی کا آنکھ ہوتا ہے کہ آنکھ ہوتی ہے ہاتھی کے پاس، تو اس طریقے سے آپ دیکھیں سب مخلوق ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن فرق ہے سب کے اندر، کوئی مماثلت نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، حالانکہ سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس طریقے سے ہمارے پاس ہاتھ ہیں اور دیگر لوگوں کے پاس ہاتھ ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کے اندر۔
مخلوقات کا آپس میں فرق ہے، تو اللہ کی ذات اور مخلوقات کے اندر بہت فرق ہے، بہت تباین ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی قیاس کرتا ہے تو کفر کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو بندوں پر قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ تو اسی کی نفی کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی صفات بندوں کی صفات جیسی ہیں، یا اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں بندوں کی صفات، اس کی کیفیت انسان بیان کرے، یہ غلط اور حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کا تعالیٰ کی صفات کی بندوں کی صفات کے ساتھ کی صفات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک قیاس ہوتا ہے، اس کو قیاس اولویت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ صفات جن کے اندر کمال ہے، جیسے مان لیجیے علو اور بلندی، یہ بندوں کے لیے کمال ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے بدرجہ اولا یہ صفات ہونی چاہیے، بدرجہ اولا یہ صفت ہونی چاہیے، لیکن فرق ہوگا کیفیت میں، تو اس کو قیاس اولویت کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ اور بلند اور اونچی اونچی مثال ہے، وہ مثالیں جن کے اندر کمال ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان جو نابینا ہے اور ایک انسان جو دیکھنے والا ہے، اس میں سے کون انسان بہتر ہے؟ ظاہر بات جو دیکھنے والا ہے وہ بہتر ہے۔ ایک انسان جاہل ہے اور ایک انسان پڑھا لکھا ہے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ جو پڑھا لکھا وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب انسانوں کے اندر پڑھا لکھا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ علیم ہے، اللہ ہی نے سب کو علم دیا ہے۔ سب بچے اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کو علم سکھاتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ ہی سب کو سکھانے والا، تعلیم دینے والا، اللہ رب العالمین ہی علیم ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس کا علم کمال کا علم ہے۔ اس کے علم کے لیے نفی نہیں ہے، یا اس کا علم محدود نہیں ہے، یا اس کا علم کبھی ختم والا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا علم اس طریقے سے، ہمارا علم کیا ہے؟ ہم ابھی کچھ جانتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے، بھول جائیں گے اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ ہمارے پاس علم ہے اور چیزوں کا علم نہیں ہے، ایک سے ایک عالم پڑھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فوق کل ذی علم علیم، ایک ہر علم والے کے اوپر ایک علیم موجود ہے، زیادہ علم والا موجود ہے۔ تو بندوں کا جو علم ہے وہ ان کی ذات کے لحاظ سے ہے۔ تو جب بندوں کے اندر علم یہ کمال ہے اور یہ اچھی چیز ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے علم تو یہ سب سے اونچے درجے کا ہے، اور اس کی کوئی بندوں کے اس علم کے ساتھ اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا علم ختم ہو جائے گا، ہم جو پڑھتے ہیں سنتے ہوئی جان پاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہر چیز کا علم نہیں ہے، کوئی انسان کسی ایک چیز ماہر ہے، دیگر چیزوں ماہر نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے قیاس اولویت کہا جاتا ہے کہ جو چیز بندوں کے لیے کمال ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے بدرجہ اولا وہ کمال لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قیاس کرنا کہ ہمارے اللہ کی جو صفات ہیں بندوں جیسی ہیں، یا اللہ کی صفات بندوں کے برابر ہیں، یہ سب کہنا حرام اور ناجائز ہے، یہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تو مصنف فرماتے وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ، اللہ رب العالمین کی صفات کو اس کے مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے مصنف کیوں؟ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں دوسروں زیادہ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، کتنی مہارت ہے، کیا ہر بندہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا۔ تو جب اللہ نے بیان کر دیا اپنی صفت، تو ہم پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر دیں؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے قرآن بیان کیا، اس کے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ آپ کہیں کہ بھائی اپنے بارے میں کوئی چیز بتائیں، ہم اس کا انکار کر دیں، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ یا اس کا دوسرا معنی ہم لے لیں، دوسرا معنی بیان کرتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں۔ اللہ نے جو کچھ بتایا وہی ہمیں اس کا علم ہوا۔ اللہ نے جو کچھ بتایا ہمیں اس کا، اللہ نے بہت ساری چیزیں ہم کو نہیں بتائیں، انسان نہیں جان سکتا بہت ساری باتیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بارے میں دوسروں سے
سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا جب اللہ نے بتا دیا تو اللہ رب العالمین کی بات ماننا ضرور۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اصدق قیلا، اللہ رب العالمین قول کے اعتبار سے سب سے سچا ہے۔ اللہ سچا ہے اور اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں یہ صفت اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم اس کا انکار کر دیں۔ سچا انسان کوئی آپ کو کسی بارے میں کوئی خبر دے تو آپ کیا کریں گے؟ مانتے کہ نہیں مانتے اس کو کہ سچا انسان ہے بھائی، کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچی خبر لے کر کے آتا ہے، آپ اس کی خبر پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ سچ کون بولنے والا ہے، کون سچا ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ زیادہ سچا۔ اس لیے اللہ سچا، اس کے انبیاء سچے، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین سچا۔ لہذا جب سب سے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ نے بیان کیا جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کیوں اللہ کی صفات کا انکار کر دیں؟ کیوں کہیں کہ نہیں صفت کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، نعوذ باللہ اس کا غلط معنی ہم بیان کریں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ احسن حدیث من خلقہ، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے مقابلے میں اپنے بارے میں زیادہ بہتر بتانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، قرآن فصاحت اور بلاغت کے معیار پر آخری انتہا کو ہے۔ اب اللہ رب العالمین بتا رہا اپنے بارے میں، اللہ تو ایک علم والا، نمبر 2 سچا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین تعبیر میں، بیان میں، فصاحت و بلاغت میں کہ کیا اللہ رب العالمین کوئی ہمسر، کیا اس کے کوئی برابر ہے؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ جیسے مخلوق کے بارے میں کہ بیان کرنے میں، تعبیر میں غلطی ہو گئی؟ ہم انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نا، جیسے ہم کوئی بات بتا رہے ہیں تو غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم نے تعبیر میں، بیان کرنے میں کچھ غلطی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر اپنی بات رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر اپنی بات بتانے والا کون ہے؟ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے کے اعتبار سے کون ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر؟ تعبیر کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن بیان کر دیا، جس قرآن کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا عرب کے لوگوں کو کہ تم قرآن جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ، نہیں لا سکتے ہو، تو ہم یہ کہیں کہ ہاں اللہ کو یہ بیان کرنا چاہیے، اللہ سے غلطی ہوگی نا، اس بل اللہ نے یہ بیان کر دیا، یہی تو اس کا معنی ہوا نا۔ جیسے اللہ رب العالمین کے مان لیے 2 ہاتھ ہیں، اللہ نے اس کے لیے یدین کا لفظ استعمال کیا، بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں نہیں یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کی 2 نعمتیں مراد ہیں، اللہ کی نعمت اور قدرت مراد ہم کہہ دیں یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت، اللہ رب العالمین عاجز ہے نعوذ باللہ، اللہ نے یہ نہ بیان کر کے ید کا لفظ استعمال کر لیا۔ کتنا سنگین جرم ہے، ذرا غور کیجیے آپ لوگ۔ جن لوگوں نے اللہ کے نام و صفات کے انکار کیا، غلط معنی بیان کیا، کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب زیادہ جاننے والا، سب زیادہ اللہ کے خبر میں صدق اور سچائی، اور سب سے زیادہ تعبیر میں، فصاحت میں، بلاغت میں اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں، اور ہم کہیں کہ نعوذ باللہ یہاں ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کہے کہ ہمارا وجہ چہرہ ہے، ہم کہیں وجہ سے مراد کچھ اور ہے۔ اللہ کہے کہ ہمارے 2 قدم، ہم کہیں قدم سے مراد کچھ اور ہے۔ اللہ کی انگلیاں، ہم کہیں کہ انگلیوں سے مراد کچھ اور ہے، ہم نہیں مانیں گے انگلیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ خود فرماتا ہے، نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، بندوں کے دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور ہم کہیں کہ اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کچھ اور کہنا چاہ رہا، تعبیر میں غلطی کر دیا نعوذ باللہ، جبکہ اللہ رب العالمین سے کوئی زیادہ فصاحت و بلاغت والا ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہی ہے یہ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے اپنی صفات بیان کی، تو جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، تو کیا حق بنتا ہے؟ حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں، ہم ان کو مان لیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو یعنی ہماری سلامتی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین تمام چیزیں قرآن کے اندر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ ہماری سلامتی چاہتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بتائی ہیں مصنف نے یہاں پر۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ علم، کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی علم والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا۔ نمبر 2، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے، صدق، سچائی۔ نمبر 3 کیا بتایا انہوں نے؟ کہ اللہ رب العالمین فصاحت و بلاغت اور تعبیر میں اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز کیا بتائی؟ اللہ رب العالمین ہماری خیر خواہی چاہتا ہے، اللہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए खोल खोल करके बयान कर देता ताकि तुम गुमराह ना हो। अल्लाह ने गुमराही से बचाने के लिए तमाम चीज़ें खोल खोल करके कुरान और सुन्नत के अंदर बयान कर दी। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारी भलाई चाहता है, हमारी खैरखाई चाहता है, और जब खैरखाई चाहता है तो चार चीज़ें जब इकट्ठा हो गई तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा शख्स हो जो इल्म वाला भी हो, सच्चा भी हो, और ताबीर के अंदर भी उसके फसाहत व बलागत हो, और आपके साथ खैरखाई चाहता हो, तो आप उसकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ज़रूर मानेंगे। अल्लाह ताला से बढ़कर कौन हो सकता है? अल्लाह हमारी भलाई चाहता है, खैरखाई चाहता है, हम गुमराही से बचें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम बातें कुरान और हदीस के अंदर बयान कर दी। या तो अपनी ज़ुबान में अपने कलाम अल्लाह ने बयान कर दिया, या तो नबी की ज़ुबान से हदीसों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बयान करवा दिया। क्योंकि जो वही है उसकी दो किस्में हैं, एक कुरान जो अल्लाह का कलाम, और एक हदीस, ये भी वही अल्लाह की तरफ से है। हदीस हमारे नबी की तरफ से अल्फाज हैं, मानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, दोनों वही हैं, दोनों का सोर्स है, दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, दोनों हुज्जत हैं, दोनों हुज्जत हैं कुरान और हदीस, दोनों पर इंसान को अमल करना है। जी, ये नहीं कि हम कुरान ले लें हदीस को छोड़ दें, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं, क्योंकि हदीस के बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते। हदीस कुरान का बयान है, कुरान की तफसीर हदीस। अल्लाह सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, हमारे ऊपर इसके बयान की जिम्मेदारी किसके? कुरान के। बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया, बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ज़रिए से बयान की। हमारे नबी ने हदीसों में बयान कर दिया कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। कुरान में इसका बयान आपको नहीं मिलेगा, हदीसों में मिलेगा। अल्लाह कहता हमने बयान कर दिया है, कुरान में बयान नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस में उसको बयान कर दिया, हदीस में उसे बयान किया। लिहाजा हदीस कुरान का बयान है, और दोनों हुज्जत में बराबर हैं। ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। जी, हुज्जत के अंदर दोनों बराबर। कुरान जो बात साबित हो जाए उसका मानना ज़रूरी, हदीस से जो बात साबित हो जाए उसका भी मानना ज़रूरी है इंसान के लिए। दोनों की हुज्जत होने में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कि दोनों हुज्जत हैं, दोनों दलील हैं, दोनों पर अमल करना ज़रूरी। ऐसा नहीं कि पहले कुरान फिर हदीस, नहीं, दोनों एक हैं, दोनों वही हैं अल्लाह की तरफ से। ये तरतीब में दूसरे नंबर पर है, बस तरतीब में, वरना दलील के एतबार से, हुज्जत के एतबार से दोनों एक हैं। कुरान जो साबित हो जाए उसका मानना ज़रूरी, हदीस जो साबित हो जाए उसका भी मानना ज़रूरी। हमारे तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ों को छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान और एक हदीस। हमारे फरमाते हैं कि मुझे कुरान भी दिया गया, कुरान जैसी चीज़ भी दी गई, मिस्र के माने क्या होते हैं? हू बहू बराबर, जैसे कुरान वैसे हदीस। ठीक है, जैसे कुरान, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि हदीस दूसरा मसदर नहीं, हदीस दूसरा मसदर नहीं है, दूसरा सोर्स नहीं है। कुरान और हदीस दोनों सोर्स है, ये कहा जाएगा। दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं कहा जाएगा हदीस दूसरा मसदर है। बहुत सारे हमारे अहले हदीस उलमा भी और तलबा भी इसमें गलती कर जाते हैं, कहते हैं कुरान पहला मसदर, हदीस दूसरा मसदर, हदीस दूसरा सोर्स, हदीस दूसरा चश्मा नहीं, एक चश्मा है, एक सोर्स है, दोनों अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी और हदीस नबी का कलाम है, नबी के अल्फाज है, लेकिन दोनों वही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ये बात याद रखिए, दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। ये नहीं कहेंगे कुरान पहला मसदर और हदीस दूसरा मसदर, दूसरा मसदर कहना गलत है। ये दोनों एक ही मसदर, एक ही, दूसरा कैसे कहेंगे उसको? एक ही मसदर है दोनों का, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। जी हाँ, तरतीब के अंदर सिर्फ दूसरे नंबर पर है। जैसे हम कहते हैं कि एक बाप है, उसकी 3 औलाद है। अब तीनों, कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी मिनटों का फ़र्क रहता है। ये बड़ा, ये इसके बाद उसको छोटा कहते हैं, 1 मिनट छोटा, वो 2 मिनट छोटा है, कोई 2 साल छोटा है, कोई 10 साल छोटा है। लेकिन औलाद होने के एतबार से सारे बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? फ़र्क है दोनों में। हाँ, क्या जिसकी उम्र 50 साल है उसको ज़्यादा मीरास मिलेगा, और जो अपने बाप की वफ़ात से 2 महीना पहले पैदा हुआ उसको कम मिलेगा? दोनों को बराबर मिलेगा ना विरासत में। या वो बड़ा है तो उसको ज़्यादा दे देंगे? हाँ, दोनों को बराबर मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि औलाद होने के एतबार से दोनों बराबर है। फ़र्क क्या है? एक बड़ा एक छोटा है, बस तरतीब में। ये मेरा बड़ा बेटा है, दरमियानी है, छोटा बेटा, या बेटा या बेटी जो भी हो, लेकिन हुकूक के एतबार से दोनों बराबर हैं।
دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جو 50 سال کا ہو چاہے کوئی 1 سال کا، دونوں برابر حق، جتنی جائیداد اس کو ملے گی اتنی ہی جائیداد 1 سال کے بچے کو بھی ملے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اندر، ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، تو اس لیے قرآن و حدیث دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ مجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے مجھے قرآن دیا گیا اور اسی جیسی مجھے دوسری چیز بھی دی گئی، دوسری چیز کیا اسی جیسی؟ وہ حدیث جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، تو یہ اللہ رب العالمین اس کو بیان کر دیا ہے، تو قرآن میں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کر کے آپ نے بتا دیا اللہ رب العالمین نے، تو ہمارے نبی نے خیر خواہی چاہی، اللہ رب العالمین نے ہماری خیر خواہی چاہی، بھلائی چاہی، اس لیے ساری چیزیں ہم کو کھول کر کے بتا دی۔ یہ جو 4 صفات بیان کی گئی ہیں ان کا کیا حق بنتا ہے؟ یہ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا، نبی نے بیان کیا، اس پر ایمان لے آؤ، آمنا و صدقنا کہو، اس کو مان لو، انکار مت کرو، غلط معنی مت بیان کرو، غلط تعویل مت کرو، اس کا بندوں کی صفات کے ساتھ اللہ کی صفات کی تشبیہ اور مثال مت دو، غلط ہے یہ، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سچا ہے، اللہ رب العالمین فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اللہ جیسا کوئی کلام کسی کا نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ خیر خواہی چاہیے، بھلائی چاہیے، اسے اللہ رب العالمین نبیوں کے سلسلے کو دنیا میں قائم کیا، اللہ نے اپنی مراد بتائی کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کس عبادت سے خوش ہوتا ہوں، کیسے تم کو ایمان لانا ہے، سب باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتا دی، لہذا اللہ کے نام و صفات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو انبیاء کا تھا، جو صحابہ کا تھا، تابعین تبع تابعین کا تھا، جو سلف صالحین کا تھا، ان کے بارے میں انکار کرنا، غلط معنی بیان کرنا، یہ اہل باطل کی روش ہے۔ تو یہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 4-5 باتیں بتا کر کے جو اس سے پہلے بیان کیا اس کو دلیل کے طور پر، ایک عقلی دلیل کے طور پر یہ ساری باتیں دی ہیں، اور آگے چل کر کے مسلم رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے مثالیں دیں گے، قرآن کی آیتوں سے مثالیں دیں گے کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد اور گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے، انہی کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دے، کیونکہ انہی کے عقیدے اور منہج کے اپنانے میں نجات ہے، اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے، راستے سے بھٹک جائیں گے، اور جب راستہ بھٹک جائیں گے تو وہ راستہ جنت تک نہیں لے جائے گا، کہیں اور پہنچا دے گا، وہ جہنم کے راستے تک پہنچا دے گا اگر ہم سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ مثال دے کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال اور جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ان لوگوں کی طریقے سے ہے، ان مسافروں کے طریقے سے، کہ کچھ لوگ سفر پر نکلتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد آندھی آتی، طوفان آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، بجلیاں اور کڑک اور جو ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آندھی چلی جائے، طوفان چلا جائے اور روشنی پھیل جائے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اسی اندھیرے میں، اسی تاریک رات میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جس راستے پر تھے، اور اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ دوبارہ اس راستے پر آنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے اہل باطل کی، اس راستے کو جو سلف صالحین کا راستہ ہے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اس راستے پر واپس آنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا، خاص طور سے ان کے جو علماء ہیں وہ نہیں واپس آتے الا ماشاء اللہ، لیکن جو عام قسم کے لوگ ہیں ان کو سچی بات بتا دی جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر راستہ بھول گئے آپ اور کوئی دوسرا راستہ اپنا لیا، پھر کیا ہوتا ہے، آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں، وہ راستہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ راستہ ہم کو لے جائے گا مکہ، وہ مکہ لے جانے کے بعد آپ کو کسی مندر اور کسی بت خانے میں اور کسی مزار پر آپ کو پہنچا دیتا ہے، توحید کے سرچشمے تک نہیں پہنچاتا ہے، کسی اور راستے کسی اور منزل پر لے جاتا ہے۔ لیکن وہ جو لوگ وہیں ڈٹے رہے، اسی راستے پر قائم رہے، اللہ سے دعا کیا، اللہ کی مدد مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو اجالا کر دے، روشنی لا دے، جب صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پر ہیں، ہمارے جو ساتھ تھے وہ ہم کو چھوڑ کر کے چلے گئے، کس راستے پر نکل گئے ہمیں نہیں معلوم۔ وہی مثال ہے جو حق کے راستے پر قائم رہتا، ڈٹا رہتا ہے، طوفان آتا ہے، فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تمام چیزیں آئیں گی، لیکن کبھی سلف صالحین کے راستے کو نہ چھوڑنا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہی راستہ جنت تک لے جائے گا۔ جنت کے ایک راستہ دنیا میں ہے، اس کا ایک صلہ، اور اس کا انتہا
جنت کے اندر ہے۔ جنت کی جو سڑک ہے، جو راہ ہے، دنیا میں ایک راہ ہے اس کی، وہ صراط مستقیم، اس راستے پر چلیں گے وہی جنت تک پہنچائے گا۔ اس کا ایک سرا دنیا میں ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، جس پر چلنا ہے، اور اس کا دوسرا سرا آخر جو اینڈ ہے وہ جنت کے دروازے پر ہے۔ تو جب اس راستے پر رہیں گے، جو جنت کا راستہ ہے وہی جنت تک ہم کو پہنچائے گا۔ اگر دوسرے راستے پر جائیں گے وہ راستے جہنم کی طرف لے جانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے راستے پر قائم رکھے، سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔